حمد کے بعد بے شمار درود و سلام میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اس کے بعد اپنی جانب سے مسجد انتظامیہ کی جانب سے محمد سرور چشتی صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، رب لم یزل اس محفل کو قبول فرمائے اور یہ محفل ان کے نامہ اعمال میں ان کی درجات کی بلندی کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو کئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی، اور ایمان کی دولت کس کے سبب عطا فرمائی؟ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، جن کے تصدق سے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ اور میرا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں تمہیں تخلیق نہ فرماتا تو کائنات کی کسی شے کو تخلیق نہ فرماتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جب تخلیق فرمایا تو کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد کائنات کو انسان کا مقصود بنا دیا۔ پوری نظام کائنات کو اللہ رب العالمین نے جو مقصود بنایا، جو تابع بنایا، وہ انسان کے بنا دیا، اور انسان کو تابع جو فرمایا وہ رب لم یزل نے اپنے تابع فرمایا، اور رب لم یزل کا مقصود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ تین درجات ہوئے۔ کائنات کو انسان کا مقصود بنا دیا، انسان اللہ رب العالمین کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا، اور رب لم یزل نے اگر کسی کو مقصود بنایا ہے، اگر کسی کو اپنا محبوب بنایا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اب اس مقصود کے بعد ایک ہستی جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھیے گا۔ رب لم یزل کے محبوب کا مقصود ان کی امت کی بخشش ہے۔ کیا ہے؟ ان کی امت کی بخشش ہے۔ نبی علیہ السلام ہمہ وقت اللہ رب العالمین سے یہی دعا فرماتے، رب حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما دے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین عطا فرمانے کے بعد آپ کی بخشش فرمائی، آپ کی بخشش اللہ سے طلب کی۔ اب اس ہستی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہستی کیسی ذات ہے، کیسی محبت فرمانے والی ذات ہے اپنی امت سے، کہ ایک جنگ کا معاملہ پیش آیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایک کافر اور مشرک کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب مصطفیٰ کریم پر نگاہ پڑے تو بتائیے، کیا ایمان کے معنی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت کی نگاہ پڑے اور ایمان نہ لے کر آئیں آپ؟ تو جب نگاہ اس کافر کی پڑی جو اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف لڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین کے محبوب کے خلاف لڑ رہا تھا، اللہ رب العالمین کے محبوب کے صحابہ کے خلاف لڑ رہا تھا، لیکن جب نگاہ والضحیٰ کے چہرے پر پڑی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں پر پڑی، واللیل کی زلفوں پر پڑی،
اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کا نور عطا فرما دیا. صرف ایک نگاہ سے ایمان حاصل ہو گیا. جب ایمان اس کے دل میں اترا تو اس نے چاہا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، ان کی ذرا قدم بوسی کر لوں اور پوچھ لوں کہ مجھے کس شے کی ضمانت دیتے ہیں. کیونکہ انسان بڑا حریص ہے، بڑا لالچی قسم کا بندہ ہے انسان. اس نے چاہا کہ لگے ہاتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لوں. اب یہ اس کافر کا عقیدہ ہے، آپ اس عقیدے میں ڈگمگایا نہ کریں. جو مانگیں گے محمد عربی وہ عطا فرمائیں گے. کیونکہ حدیث پاک ہے مشکات شریف کی، فرمایا انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب مجھے دیتا ہے، میں مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں، میں مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایمان لے کر آؤں تو آپ مجھے کس شے کی ضمانت دیتے ہیں؟ اب آپ کا عقیدہ وہ کافر شخص درست کروا رہا ہے. اسے پتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کی ضمانت دے وہ رب انہیں عطا فرما دے گا. اس نے پوچھا، یا محمد کس شے کی ضمانت دیتے ہیں؟ ادھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب اس نے یہ سنا، پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. جب گواہی دی، دل مچلا، انوار و تجلیات اس کے قلب پر نازل ہوئے کہ اللہ کا نور، وہ جو ایمان کی صورت میں اللہ نے اس کے قلب اطہر پر نازل کیا. اس نے چاہا کہ جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے کیوں نہ اس کی دستبوسی کر لی جائے. وہ سواری سے اترنے لگتا ہے، جب اترنے لگتا ہے تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ گر کر اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جاتا ہے. اب بتائیے، اگر وہ شخص کفر کی حالت میں مرتا تو وہ جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جاتا، لیکن ایک کلمے نے اسے، ایک محبت بری نگاہ نے اسے اللہ رب العالمین کی جنت عطا فرما دی. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنت ہی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گا، وقت بڑا قلیل ہے، کہ اس نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صورت، کردار کو دیکھتے ہوئے آپ پر ایمان لے آیا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پہچاننے کا نام ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان انس رضی اللہ عنہ قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین. کائنات کے لوگوں سن لو، نگاہوں میں بسا لو، اذہان میں بسا لو، قلوب میں جگہ دے دو. اگر ایمان چاہتے ہو، ایمان کا نور حاصل کرنا چاہتے ہو، ایمان کی مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کائنات میں سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. سب سے بڑھ کر اپنی والد سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو. اور جب آپ محمد عربی سے محبت کریں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ضیافت فرمائیں گے. ایک حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار اتنا بلند ہے کہ رب عظیم فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے مصطفیٰ آپ اخلاق کے سب سے عظیم مرتبوں پر فائز ہیں. میرے مصطفیٰ عظیم مرتبوں پر فائز ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرا امتی میرے اخلاق کو اپنائے گا، میرے کردار کو اپنائے گا، میری سیرت کو اپنائے گا، تو کل قیامت کے دن اپنی مجلس کے قریب اسے جگہ دوں گا، اپنے قریب بٹھاؤں گا اسے. تو
تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو حسن کردار، حسن اخلاق کو اپنائیے. ایک شخص کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، مکے سے مدینے پہنچا، مدینے میں سارا دن کام کرتا رہا. اب جب سارا دن کام کرنے کے بعد بندے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو اس نے سوچا کہ اب کس کے پاس قیام کروں. کوئی ایسا شخص اسے نظر نہیں آیا کہ جو اسے رات میں جگہ دے، رات میں پناہ دے، سوائے ایک ہی ہستی کے. وہ ہستی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر حاضر ہوا، دستک دی. دشمن ہے، دستک دیتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استقبال مسکرا کر فرماتے ہیں. آپ تو رشتہ داروں کا استقبال بھی نہیں کرتے مسکرا کر، سگے بھائی کا استقبال بھی آپ مسکرا کر نہیں کرتے. یہ تو دشمن ہے. کائنات کے سردار نے اپنے کردار سے یہ سکھایا کہ جب تمہارے گھر کوئی دستک دے تو اسے مسکرا کر استقبال کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوا، عرض کی اے محمد میں رات ٹھہرنا چاہتا ہوں. اب جب مہمان آیا تو حضور نے خاطر تواضع کی. اب خاطر تواضع کس انداز سے کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ دوہ کر اسے پلایا، پیالے کے اندر پیش کیا. اب جب اس نے ایک پیالہ پیا اب کافر ٹھہرا. اس نے پھر عرض کی اے محمد ایک اور دیجیے. اسی طرح سے 7 پیالے دودھ کے وہ پی گیا. اس کے بعد سیر ہوا. اب جب اس نے یہ کردار دیکھا کہ دشمن ہوں پھر بھی میری خاطر تواضع کر رہے ہیں، اسی کشمکش میں ساری رات جاگتا رہا. ادھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، حضور کی ازواج مطہرات آرام فرما ہے. وہ دشمن گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی حضور پرسکون ہے، لیکن دشمن بے قرار ہے کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، میری خاطر تواضع کر رہے ہیں. تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دودھ پیش کیا، ساری رات وہ اسی کشمکش میں اور سوچتا رہا. صبح اٹھا تو وہ جو دودھ کے پیالے تھے اللہ نے انہیں نور بنا دیا. اور نور کیا ہے؟ نور ایمان ہے. نور کیا ہے؟ نور ایمان ہے. تو اسی کشمکش میں رات گزارنے کے بعد اللہ نے اسے ایمان کا نور عطا فرما دیا. اور جب حضور فجر کے لیے تشریف لائے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے لپٹ گیا اور عرض کی یا رسول اللہ ابھی تک یا محمد تھے، جب ایمان داخل ہوا تو یا رسول اللہ بن گئے. تو ایمان والا جب بھی پکارتا ہے اپنے نبی کو تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے، یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، یا رحمت للعالمین کہہ کر پکارتا ہے. الغرض ہمیشہ محبت سے پکارتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے جب جب میں محمد کو پکاروں گا وہ جواب دیں گے اور جواب کے ساتھ مجھ پر کرم بھی فرمائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھانے کے بعد پھر حضور نے دودھ اس کو پیش کیا. اب ایک پیالہ پی کر سیر ہو گیا، دوسرا نہیں مانگا. جب تک کافر تھا تو 7 پیالے پی گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ایمان والو توجہ سے سننا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تک کافر تھا 7 پیالے پی گیا، جب ایمان والا ہوا تو ایک پیالے سے سیر ہو گیا. تو میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کافر جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت سے کھا کر الحمدللہ پڑھ دیتا ہے. جب ایمان اس کے دل میں ہو تو اب بتائیے اسے کسی شے کی ضرورت ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ماننا
تسلیم کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے ساتھ قرآن کی ایک اصطلاح یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تو لے کر آنا ہے، عمل صالح بھی کرنا ہے۔ عمل صالح میں فی نفسی آج سب سے بڑھ کر نماز ہے، جو نماز محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ میری معراج تو یہ ہے کہ میں نے رب کو بے حجاب دیکھا، رب کو فکان قاب قوسین کے مرتبے پر دیکھا۔ تمہاری معراج یہ ہے میرے امتیوں، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے رب نے 700 مرتبہ ارشاد فرمایا قرآن میں کہ نماز کو قائم کرو۔ آج اس محفل میں بیٹھے ہیں تو میں امید کرتا ہوں، حسن ظن رکھتا ہوں کہ فجر کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ آپ عشاء بھی پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، عشاء بھی پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ محفل 1 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے جب اختتام پذیر ہو، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بستروں پر لیٹ نہیں جانا، بلکہ نماز کا اہتمام کرتے ہوئے فجر کے بعد سو جائے۔ اللہ رب العالمین میرے ان الفاظوں کو قبول فرمائے، اور یہ الفاظ ہم تمام کی قبر میں نور بن کر داخل ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مفتی محمد بلال صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں آج کی اپنی اس خوبصورت محفل جشن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں میاں محمد سرور صاحب، میاں محمد نادر صاحب، میاں محمد اویس صاحب، میاں محمد سبحان صاحب، میاں محمد وحاد صاحب کی طرف سے میاں ضیاء الحق ایڈوکیٹ صاحب کو اور حافظ شاہ زیب صاحب کو، میر محمد صابر صاحب، ملک محمد اشرف صاحب، میر ندیم صاحب، شاہ جہان شاہ اور محمد فیض RKF کارگو والے، ملک محمد عرفان صاحب، شیخ ذیشان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب احباب کا آنا، مل بیٹھنا، اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر و اذکار کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں اپنے اگلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت آواز، بڑا ہی خوبصورت انداز، سیالکوٹ کی پہچان، سیالکوٹ کے باہر بھی سیالکوٹ کی پہچان، میری مراد محترم المقام محترم جناب محمد سجاد نقشبندی صاحب تشریف لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں، ذرا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن سرور کونین، جشن سرور کونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ہمارے بزرگ حاجی محمد سرور صاحب اور بھائی نادر صاحب، اویس بھائی، سبحان، وہاب، سیاہ بھائی، دیگر جتنے بھی۔ میں جناب اپنی بزم میں اپنے خوبصورت خطیب جن کا خصوصی خطاب ہے حضرت علامہ مولانا محمد وقاص خالد قادری صاحب کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس محبت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے ساتھ جو تشریف لائے میرے دوست بھائی بلال صاحب، عمر اور حافظ شاہ زیب، یہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں۔ دیگر تمام ساتھی، کافی دوست میرے یہاں پہ تشریف لائے، بھائی ذیشان صاحب ہیں، فہیم بھائی، ملک عرفان صاحب اور مہر عرفان صاحب، دیگر جتنے بھی آئے ہیں۔ مختصر سی بات کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے، میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ جو وقت مجھے دیا گیا میں اسی میں رہ کے اپنی حاضری کو پورا کروں گا۔
تو درود پاک پڑھنا ہے تاکہ سب کی حاضری ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا, سب نے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی, ماشاءاللہ, محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ, ماشاءاللہ. مولانا اور دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب نے پڑھنا ہے. دل یاد لئی بنایا, دل یاد لئی بنایا, دل یاد لئی بنایا, تعریف لئی زبان. اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا, صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور کئیاں نو روز کھلدے نے دیدار آپ دے, اور کئی تڑپتے نے سونے دے دیدار واسطے. اللہ بلند سے سیدنا و مولانا محمد. میلاد کا شعر ہے کہ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. کیونکہ حضور کا جشن منایا جا رہا ہے اور محفل کا ہمارا ٹائٹل بھی یہی ہے, جشن سرور کنین. رگج بج کے کہ سارے پڑھو درود اج, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. پھر دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے. پڑھیے اللہم صلی علی. ماشاءاللہ. میرے رب شریف دے چن ورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکدا, کیونکہ زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکدا. او دا ثانی
مائی دلال نہیں ہو سکدا صدفیوں دی مثال تے ایک پاسے او پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ذکر رسول اشفاق بھائی سج گئے ویڑے. اشفاق بھائی نے کہا تھا یہ کلام پڑھنا ہے لیکن اتنا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. جزاک اللہ. میں ایک شعر اس میں درود شریف میں پڑھ دیتا ہوں کہ حضور دے ذکر سج گئے ویڑے ہے آقا دی محفل غلامان دے بیڑے اللہم صلی علی سیدنا. جشن سرکار جشن سرور کونین چ سج گئے ویڑے ہے آقا دی محفل غلامان دے بیڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے گولڑا شریف دے سارے غلام بیٹھے ہو. پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھی ہوئی ایک تضمین او دے 3-4 شعر پیش کروں گا. میری حاضری مکمل اللہ پاک قبول فرمائے کیونکہ سارے مرید بیٹھے نے حضور دے تے چشتی رنگے تے کلام بھی انہاں دا ہونا چاہیے. ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ حضرت صاحب کی تضمین ہے علامہ صاحب کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. ذرا آپ بھی پڑھ لیں اس لائن کو. در پہ آیا جو گدا بلکہ وہ سلطان گیا. در پہ آیا جو گدا بلکہ وہ سلطان گیا. اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا. پھر نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا. پڑھ لیں اس کو. ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت
قلمدان گیا. قبلہ پیر صاحب لکھتے ہیں تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا. سب حضور دی محبت چ بیٹھے ہو نا, حضور دے جشن دی ذکر دی محفل چ بیٹھے ہو, اور تیری دہلیز کا تیرا میرا دستور رہا. اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا, اور دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رکھا. سر ہے وہ سر جو, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. پڑھے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. دوستی سے مجھے مطلب نہ کوئی بیر سے کام. جلدی جلدی میں کلام کو پڑھا ہوں. ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام. کیا لکھا قبلہ پیر صاحب نے کہ ان کا شیدا ہوں مجھے کیا غرم تیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. پھر کیا ہوا؟ للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آخری شعر اور میری حاضری مکمل. قبلہ پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام ہے, ان کا مکتب پڑھنا ہے. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک لے جائے. پیر صاحب نے فرمایا بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے. حاجی جا رہے ہیں نا, اللہ پاک سب کو مدینے کا مسافر بنا دے. اور لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے. لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے. اور جن کو خدمت بھلایا تھا نبی نے پہنچے. ارے جانو دل خوش و حیرت سب تو مدینے پہنچے. جانو دل خوش و حیرت سب تو مدینے پہنچے. پھر تم نہیں چلتے تم نہیں چلتے رضا سارا
تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سنت گزیشان گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں آج کی خوبصورت بزم میں رانا محمد وقار صاحب، رانا منیر صاحب، میاں وقار صاحب اور میاں محمد عظیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ محمد سجاد بھائی گولڈا شیف کے چراغ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علی رحمہ کا خوبصورت لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے، کیونکہ اس گھرانے کی نسبت گولڈا شیف سے ہے، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علی رحمہ سے، آپ کے جد امجد حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت الرحمن سے. میں آپ کے ایک دو شعر پڑھ کے محمد جمشید قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، لیکن آپ سب نے میرے ساتھ مل کے دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ. نہیں نہیں نہیں، اتنی خوبصورت بزم ہے اور سیالکوٹ کی اتنی خوبصورت محفل ہے، اور میاں محمد سرور صاحب، الحاج محمد سرور صاحب کتنی لگن سے یہ سالانہ محفل سجاتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. دایاں ہاتھ بلند کر کے بولنا ذرا سبحان اللہ. نہیں نہیں، سب بچوں نے ابھی ہاتھ کھڑے نہیں کیے، سب لوگوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی. بولیے ذرا سبحان اللہ. کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا گستاخ اکھی، کتھے جا اڑیاں گستاخ اکھی، کتھے جا اڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مدبریاں. اور پیر صاحب نے جدو حضور دا چہرہ ویکھیا تے آپ فرمانے نے اس صورت نو میں جانا کھا. بولا ذرا سبحان اللہ. سرور کونین، جشن سرور کونین میں تشریف لانے والوں، محبت سے کہنا ذرا، پیر صاحب نے جب حضور کا دیدار کیا تو پیر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہان آکھا، سچی آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ملک محمد عرفان صاحب جملہ سننا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے ویر حضرت حسن رضا کیا لکھتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا، خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف علیہ السلام نے اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا، لیکن جدہ معراج دی رات حضرت یوسف نے حضور دا چہرہ تکیا تے ویندے 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 جائے گئے تے اعلیٰ حضرت چھوٹے ویر لکھتے ہیں خالق نے تجھے ایسا ترادار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. او دیا اکھاندر قدرتی سرمے دی داری تے قتل کرتی دلانو جویں کٹاری، او دے دند جویں. حضور دا حسن بیان کر رہے ہو. او دے دند جویں چمبے دیاں کلیاں، او دے راواں وچ ہوراں رین کھلیاں. جے زلیخا اونوں ویکھ لیندی تے پیچھے حضرت یوسف دے پیندی اور چپ کر کے بہنا لیو، پر ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، پر
हजे तू मेरा महबूब नहीं दिखा जिन वेख के चन शर्मावे जे ओ जावे सैर करन नु सारा गुलशन शीस नवावे जे ओ रखे हथ नाल फुला दे हथ फुला तो वद वद जावे जे ओ रखे कदम जमीन ते ओ तो धरती लफदी जावे जे ओ खोले वलजुल जरा सुभान अल्लाह जे ओ खोले वलजुल फादे जे ओ खोले वलजुल फादे राही राह पल जावे आजम एडा सोना माही और सानू कितने नजरी आजम एडा सोना माही और सानू कितने नजरी ना आवे आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ सियालकोट की खूबसूरत आवाज मोहतरमुल मकाम मोहतरम जनाब मोहम्मद जमशेद कादरी साहिब ये इंशाल्लाह आपको मदीने की सैर करवाएंगे इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से नात पढ़ते हैं अल्लाह ताला इनका ये जज्बा ये हुस्न ये आवाज मजीद सलामत रखे मोहम्मद जमशेद कादरी साहिब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सामीन कराम नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक जनाब हाजी मोहम्मद सरवर साहब और उनके साहबजादगान जनाब मियाँ मोहम्मद अवैस सरवर साहब मियाँ नादिर साहब भाई सुभान साहब और जिन जिन अहबाब ने भाई वहाब साहब इस महफिल का ज़ोर शोर से एहतमाम किया तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ क्योंकि ये अल्लाह के घर में जब आप आते हैं तो फिर आप अल्लाह के मेहमान हो जाया करते हैं बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह स्टेज की जीनत जो है सनाहान मुस्तफ़ा मौजूद हैं मुझसे कबल भाई मोहम्मद सजाद हैदर नक्शबंदी साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हाज़री पेश कर रहे थे और मेरे बाद भी बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज़ें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी आपको सामने कराम। भाई जो हमारे मुर्तज़ा भाई कादरी भाई जो हैं निकाबत और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बड़े जोश वल्वले के साथ जज्बे के साथ माशाल्लाह और बड़ी खूबसूरत निकाबत फरमा रहे हैं और ये मैं एक ही बात कहूँगा कि ताज डाले गोलड़ा का ये फैज़ान है और ये कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे दोस्त हमारे भाई सारे इधर मौजूद हैं भाई इरफान साहब भाई ज़ीशान साहब और भाई फ़हीम साहब इनके अलावा जितने भी मेहमान आए हैं हमारे एडवोकेट साहब भाई ज़िया साहब माशाल्लाह मौजूद हैं अल्लामा वकास हालत कादरी साहब मौजूद हैं कारी मुजाहिद साहब ने जब मैं एंटर हुआ तो यकीन जानिए कि इतनी उम्र है ऐसे लग रहा था इतनी प्यारी आवाज़ माशाल्लाह आज भी अल्लाह पाक जो है उम्र हिजरत अता फरमाए। तो मिलकर हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार हदम नबूवत कासम खजानाए कुदरत फ़ख्र आदम व बनी आदम आपकी बारगाह में दुरूद पाक सभी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अभी तक मेरे कानों में एक नारा नहीं आया तो मैं चाहता हूँ कि वो नारा जो है वो पहले आए उसके बाद दुरूद पाक पढ़ा जाए जरा दो हाथ चुके माशाल्लाह अल्लाह जवानियां सलामत रखे मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या जिसने यादों को तेरी दिल में बसा रखा है
گھر اپنا مدینے میں بنا رکھا ہے، اس نے گھر اپنا مدینے میں بنا رکھا ہے، اور ہے یقین مجھ کو کہ میرے گھر میں بھی آئے کہ حضور، ہے یقین مجھ کو کہ میرے گھر میں بھی آئیں گے حضور، میں نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، میں نے یہ سوچ کے محفل کو سجا رکھا ہے، نانیر وگایا بڑھ دیے نانیر وگایا بن دیے، نہ دکھڑ سنایا بن دیے، اللہ اللہ دیا سونیا محبوبہ، او گل تیرے بنایا بن دیے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سجاد بلند کر کے محبت نہ سارے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جڑے آقا کریم دی محفل چاہے بیٹھے نے وہ اس ایمان تے اس یقین نال سچے ہاتھ نو بلند کر کے جھنڈا بنا کے جھوم جھوم کے میرے نال بولن گے کہ آقا کریم جڑے نے سندے نے پہ، اسی سنا رہے ہیں آقا کریم سندے نے پہ، مل کے صلو علیہ وآلہ، 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 بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، لی ہم اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمعتضیٰ، المصطفیٰ، انج نہیں آقا کریم کا ذکر ہو رہا ہے، دو بھی آج چنڈے بنا کے جھوم جھوم کے، المصطفیٰ والمعتضیٰ، المصطفیٰ والمعتضیٰ، المصطفیٰ والمعتضیٰ، وابناہما والفاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
چھیڑو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مدینہ 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 پاک کا ذکر ہو گیا، اب تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو عاشق مدینہ ہیں میرے ساتھ جھوم جھوم کے ہاتھوں کو اٹھا کر دایاں ہاتھ بلند کر کے مل کے مدینہ 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 پہنچنا در پہ تو کہنا آقا پہنچنا در پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا در بلند والا سبحان اللہ جڑے جڑے حج اکبر دی سعادت حاصل کرن جا رہے نے انہاں واسطے ذرا ہاتھ چوک کے مل کے پہنچنا دے پہ تو کہنا آقا پہنچنا دے پہ تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا رہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیغام آیا مدینہ 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 آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ ذرا آخر تک ذرا سارے کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟ یہ محفل جو ہے یہ یاد رہے گی اگلے سال تک، کون کون مدینے جانا چاہتا ہے؟
ذرا مل کے سارے آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو 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 سونے 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 نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا ہے مدینہ 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 کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں 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 دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں مدینہ 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 میرا دل کر رہا ہے کہ آخر پہ دو شعر جو ہیں مولا علی شیر خدا شیر یزداں آخر تک سبحان اللہ قوت پروردگاراں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقاراں کہیں دیوار ہلتی ہے کہیں در کانپ جاتا ہے مولا علی کا نام سن کر اب بھی حیبر کانپ جاتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری منظر فضائے دہر میں ویس بھائی کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے پڑھے تو میں چاہوں گا میں تو کھڑا ہو چکا ہوں تو اب آخر پر یہ جو ہاتھ ہے نا یہ کل قیامت والے دن بولیں گے گواہی دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہاتھوں کو مولا علی کے نام پر کھڑا کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو ذرا کھڑے کریں پھر پڑھیں میرے ساتھ مل کر آخر تک منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں
علی کا ہے منظر فضائے دہر میں، سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے۔ مدینہ پاک ویلفیئر سوسائٹی بھی نظر آ گئی ماشاءاللہ، ادوں دے ایتھے نہیں پر مینوں ہون نظر آئے نے جی ماشاءاللہ۔ اسلم قادری صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ میں ایک کوئی گل آکھاں گا اے جیڑا اے جیڑی محفل ہے کنہ دی محفل ہے؟ رحمت للعالمین، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے۔ انج نہیں، 1400 سال بعد اسی حق تے نہیں ادا کر سکتے، لیکن سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہو نا؟ والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کے کاجل والے، یاسین کے سیرے والے، علم نشرح کے سینے والے، یت اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے، وما ینطق عن الہوا کی زبان والے، یاسین کے سیرے والے۔ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، 1450 سال بعد ذکر ہو رہا ہے، اور میں مدینہ پاک ویلفیئر سوسائٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر شان مصطفیٰ کانفرنس بھی ہوتی ہے اور یہاں پر محفل سرور کونین بھی ہو رہی ہے۔ ہاں تو یہاں پر پھر 4 صحابہ جو ہیں ان کا ذکر ہوگا، یہ مولا علی کی منقبت میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کریں ذکر، اس کے بعد نعرہ لگے گا، پھر اگلے نعت ہوں گے جی، ٹھیک ہے؟ مل کر ہاں چنگا لگتا ہے ابو بکر والا، چنگا لگتا ہے ابو بکر والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے ابو بکر والا، چنگا لگتا ہے ابو بکر والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے عثمان والا، چنگا لگتا ہے عثمان والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے عمر والا، چنگا لگتا ہے عمر والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے عمر والا، چنگا لگتا ہے عمر والا۔ ہن جنہاں دا ذکر کرن لگا سارے آہر علی تو بھی ہاتھ چک کے چنگا لگتا ہے علی والا، چنگا لگتا ہے علی والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے علی والا، چنگا لگتا ہے علی والا، بولو 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 چنگا لگتا ہے علی والا، چنگا لگتا ہے علی والا، من کنتو مولا علی 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 علی۔ ذرا چوک کے میں نعرہ لوان لگا، ذرا چوک کے سارے بھائی اویس، بھائی عرفان صاحب، بھائی ذیشان صاحب، ساری انتظامیہ، سارے نوجوان دو بھی آج چک کے من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا، من کنتو مولا علی علی، مل کے من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، ہے فاتح حیبر علی علی، ہے فاتح حیبر علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، میرے نبی نے بولا علی علی، ایمان علی، ایمان علی، مومن دے دل دی جان علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی ہاتھ نہیں تو چکے آخر تک سارے علی 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 کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے در سے امن کا قانون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سن لو لوگوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے پنج نعرے پنج تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ سلور سی سپورٹس کی طرف سے تمام اس جشن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اب میں اپنے اگلے ثنا خان محترم المقام محترم جناب علی حیدر قادری صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب کو السلام علیکم سلام دا جواب تے دیو تھک گئے ہو بڑی مہربانی میں مشکور ہوں جناب حاجی سرور صاحب کا بھائی اویس صاحب کا اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ہر سال سرکار کے میلاد کو سجاتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے جتنا ٹائم مجھے ملا ہے انشاءاللہ اس ٹائم میں رہتے ہوئے اپنی حد مکمل کروں گا تمامی احباب سرکار کی بارگاہ میں دروشی کا نظرانہ پیش کیجیے صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مینو ڈر نہیں زوالاں دا مینو ڈر نہیں زوالاں دا مینو ڈر نہیں زوالاں دا میں تے نوکر ہاں زہرا دے لالا دا میں تے نوکر ہاں زہرا دے لالا دا جڑا جڑا پینتن دا غلام ہاتھ چوک کے مل کے گئے دو میں تے نوکر ہاں زہرا دے لالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں سیدی مرشدی غلام ہے ہم آج کی اس خوبصورت جشن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں سلور سی سپورٹس کی طرف سے اور الحاج محمد سرور صاحب میاں محمد نادر صاحب میاں محمد اویس صاحب میاں محمد سبحان صاحب اور میاں محمد وہاب صاحب میاں ضیاء الحق ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے محترم المقام محترم جناب عظیم ثنا خان مصطفیٰ محمد احمد رضا قادری صاحب کو ہم اس جشن سرور کونین میں خوش آمدید کہتے ہیں تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں اور علی حیدر صاحب کو سماعت فرمائیں مینو ڈر نہیں زوالاں دا
मैनू डरे नहीं सवालां दा, मैं ते नौकर हां ज़हरा दे लाला दा, मैं ते नौकर हां ज़हरा दे लाला दा। जश्न के हवाले नाल बड़ा ही मशहूर ज़माना कलाम तमाम ही हबाब मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। हाँ जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं। गीत सरकार दे गाए दे कमी रहती नहीं, गीत सरकार दे गाए दे कमी रहती नहीं, गीत सरकार दे गाए दे कमी रहती नहीं। कोई शक नहीं, हाथ चौक एक बार मिल के कह दो। जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं। गीत सरकार दे गाए ते कमी रहती नहीं, गीत सरकार दे गाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं। मारा खा खा के दना लैंदा सी, मारा खा खा के बिलाला का दना लैंदा सी, मारा खा खा के, मारा खा खा के, मारा खा खा के, मारा खा खा के, ओ मारा खा खा के, ओ मारा खा खा के, मारा खा खा के बिलाला का दना लैंदा सी, मारा खा खा के बिलाला का दना लैंदा सी। काबे दी छत ते खड़ा हो के रासी की कहंदा सी, सोने नहीं मारा दिखाइए दे कमी रहती नहीं, सोने नहीं मारा दिखाइए दे कमी रहती नहीं, सोने नहीं मारा दिखाइए दे कमी रहती नहीं, सोने नहीं मारा दिखाइए दे कमी रहती नहीं। जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहती नहीं। हैदरी हाँ मैं पता है दर कल पाया नारे हैदरी हाँ मैं पता है दर कल पाया हैदरी हाँ मैं, 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 हैदरी हाँ मैं पता है दर गल पाया रब दिसों में से
ہاتھ چوک کے سارا کہنا ہے نعرے حیدر دے 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 چلائے تھے کبھی رہتی نہیں نعرے حیدر دے چلائے تھے کبھی رہتی نہیں منائے تھے کبھی رہتی نہیں آخری شعر مدینہ سی کے والے سے تو جیسا ہوگا آخری شعر سارا مل کے کہنا ہے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے میری حاضرہ آخری شعر ویسا غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پنجے تلی نسبت سے ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تلی نسبت سے ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تلی نسبت سے ہی میرے کام آئے خدا کرے بھی طیبہ سے یہ پیغام آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے علی حیدر قادری صاحب اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو مدینہ بنا رہے تھے شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے ایک شعر پڑھ کے میں قبلہ علامہ صاحب کے مائک حوالے کر رہا ہوں شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سارے سبحان اللہ بولے ذرا ہاتھ بلند کر کے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں خوبصورت شخصیت خطیب اعظم جاپان جنہوں نے سیالکوٹ کا نام باہر کے ممالک میں بڑا روشن کیا ہے یہ جاپان میں اپنے لب و لہجے سے ان کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور ان کے دلوں کو مدینہ بناتے ہیں آج ہم بھی ان کی خوبصورت مدم آواز کو سننے والے ہیں تمامی احباب دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دیں اور خطیب صاحب کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ
नारे रिसालत, नारे हैदरी। खतीब पाकिस्तान, खतीब अरबो अजम हजरत अल्लामा मौलाना वकास खालिद कादरी साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववजदक दाल्लन फहदा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मिल के पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नात ख़ानान शीरी लिसान, हाज़रीन महफिल, आज हम सालाना अज़ीमुश्शान जश्न सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसीन रूहानी महफिल में मौजूद हैं। दुआ है खालिक कायनात हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। मुबारकबाद पेश करता हूँ इज़्ज़तमाब जनाबे हाजी मोहम्मद सरवर साहब को, आपके साहिबज़दगान को, बिलखुसूस नादिर भाई, उवैस भाई, मियाँ ज़ियाउल हक़ एडवोकेट साहब, जुमला सामीन मोहतरम, स्टेज की जीनत, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब अहमद रज़ा कादरी साहिब, जनाब मुफ्ती बिलाल साहब, कारी मुजाहिद साहब, अल्लामा अली मुर्तज़ा चिश्ती साहिब, दीगर सना खानान रसूल, सामीन मोहतरम, बिल्कुल सजाद हैदर नक्शबंदी साहब का बिलखुसूस कहा गया, आपका माशाअल्लाह, जमशेद भाई का भी नाम लूँगा मैं, और आप सब अहबाब हम आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मजलिस में मौजूद हैं। जब आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है, रूह मुस्कुराती ज़िंदगी बहारों में डूब जाती है। वो आशिक ही क्या है कि उसके सामने ज़िक्र सरकार ना हो, और जब ज़िक्र सरकार हो उसका दिल खुशी से झूम ना जाए। आपने नातख्वानी सुनी, मुफ्ती साहब का बयान सुना, मैं चंद बातें बिल्कुल आपकी समातों की नज़र करके हम आगे बढ़ेंगे नातख्वानी की तरफ। सामीन मोहतरम, जिस हस्ती के जिक्र में मौजूद हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है, लिया जाएगा, वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, कि जो बाइस तख्लीक कायनात हम सब के आका हैं, उनकी शान में चंद बातें मैं आपकी समातों की नजर करूंगा। ये मजमा मेरे लिए नया नहीं है, ये मेरे अपने लोग हैं, अहले मोहब्बत यहाँ पर मौजूद हैं। सामीन मोहतरम, जिस सूरा की मैंने एक आया की तिलावत की वो सूरा दुहा है। मैं तेजी के साथ आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल तेजी के साथ। आप मेरे साथ हैं? सुभान अल्लाह, बड़ी तेजी के साथ। जिस सूरा की मैंने तिलावत की एक आयत की वो सूरा दुहा, ये ऐसी सूरा है कि अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, जिसको जिंदगी का मजा नहीं आ रहा, जो टेंशन में है, पेन में है, प्रॉब्लम में है, और वो चाहता है उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाए, सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, सूरा दुहा की तिलावत करे, दिल का सुकून मिल जाएगा, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, टेंशन दूर हो जाएगी। ये ऐसी सूरा है कि जिसका आगाज सूरत मुस्तफा से हुआ। फरमाया वो दुहा, हबीब आपके हसी मुखड़े की कसम, आपके हसी मुखड़े की कसम,
یہ وہ حسن ہے، یہ وہ جمال ہے، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ حسن ہے جب خالق کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا، دریا میں روانی آ گئی، موجوں کو جولانی مل گئی، پھولوں کو خوشبو مل گئی، کلیوں کو مہک مل گئی، آدم صفی اللہ بن گئے، نوح نجی اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ روح اللہ بن گئے۔ جب رب کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا تو ساری کائنات بن گئی، جب حسن کو سمیٹا تو مصطفیٰ کی ذات بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ حسن ہے۔ اس لیے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ بڑے پہلو ہیں، بڑے گوشے ہیں سورہ کے، محبت ہے پوری۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کچھ لوگ اس دور میں قرآن فہمی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے بڑی محبت، تفسیر کی بات کرتے ہیں، درس قرآن میں آؤ، اور ترجمہ کرتے ہیں آپ کی توجہ کے ساتھ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ترجمہ کرتے ہیں اور اے نبی ہم نے آپ کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، بھٹکا ہوا پایا اور راہ دکھائی۔ یہ بھی ترجمہ کیا ہم نے آپ کو بہکا ہوا پایا، رستہ دکھایا۔ یہ بھی ترجمہ کیا آپ کو گمگشتہ راہ پایا، شریعت عطا کی۔ یہ بھی ترجمہ کیا آپ کو بے خبر پایا، آپ کو خبر عطا کی۔ آئیے اب ان کا ترجمہ سنتے ہیں جو امام عشق ہیں، جو امام عشق ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ترجمہ اہل عشق کا۔ دالن، دال کا معنی لوگ بیان کرتے ہیں بھٹکے ہوئے کو، گمراہ کو، گمگشتہ راہ کو بیان کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا دال سے مراد کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ أَيْ فِي قَوْمٍ ضَالٍ فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم میں پایا، ہم نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم میں پایا اور آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ أَيْ فِي قَوْمٍ ضَالٍ فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ، میرے مصطفیٰ آپ کو بھٹکے ہوا میں پایا، آپ کو بے چین لوگوں میں پایا جو شرک کی وادی میں مبتلا تھے، جو گمراہی میں دفن ہو چکے تھے، کبھی بات بات میں جھگڑا کرتے تھے، جو خدا کو بھول چکے تھے، رشتوں کو بھول چکے تھے، وہ بھٹک گئے تھے۔ بھٹکے ہوا میں میرے مصطفیٰ خدا نے تمہیں بھٹکے ہوا میں بھیجا، تیری وجہ سے ہدایت عطا فرما دی، تیری وجہ سے نور عطا فرما دیا، تیری وجہ سے روشنی عطا فرما دی۔ وہ جو رستہ بھول چکے تھے مصطفیٰ آپ آئے ان کو روشنی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار دال۔ اور آگے بڑھئے، علامہ اسم الحقی آپ بیان فرماتے ہیں دال کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ بَيْنَ الدَّالِينَ فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ، حبیب ہم نے آپ کو گمراہوں میں پایا، ہم نے آپ کو بھٹکے ہوا میں پایا، ہم نے آپ کو بھٹکے ہوا میں پایا۔ فَهَدَى اللَّهُمْ بِكَ، مصطفیٰ آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ provided them guidance through محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ان کو رہنمائی عطا فرمائی۔ اور امام فخر الدین رازی آپ بیان فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ قَوْمَكَ ضَالًّا، اے حبیب ہم نے آپ کو
गुमराहों में पाया, भटके हुओं में पाया, और आप गए तो उनको हिदायत की रोशनी अता फरमाई। वो ऐसे व इन कानू मिन क़ब्लु लफी दलालिम मुबीन, दलालिम मुबीन, दलालिम मुबीन मुस्तफा आपके आने से पहले हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूला, मुस्तफा आपके आने से पहले वो दाल में थे। किस में थे बोलिए? दाल में थे। आप आए, खुदा ने उनको हिदायत का चराग अता फरमाया, रोशनी अता फरमाई। मैं इख्तिताम की जानिब हूं। एक माना लिसानुल अरब के अंदर, अरबी लुगत की चोटी की किताब लिसानुल अरब, अरब के लोग, सहरा है, रेत है, रेगिस्तान है, अरब के लोग। आज का जमाना नहीं, ना वहां पे लाइव लोकेशन सेट होती है, ना वहां पे और चीजें हैं, कुछ भी नहीं। अरब के यहां एक ऐसा दरख्त उगता, जो ऐसे बड़े बड़े दरख्त होंगे, एक ऐसा दरख्त था कि जब अरब का काफिला, भूला हुआ काफिला, भटका हुआ काफिला, गुमगश्ता काफिला, उसकी निगाह उस दरख्त पे पड़ती तो उनकी जान में जान आ जाती, उनको सुकून मिलता। वाई? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? वाई? क्यों? इसलिए कि वो दरख्त जो है इस चीज की अलामत था, अब आबादी शुरू होने वाली है, अब आबादी शुरू होने वाली है। ये दरख्त निशानी था। और अरब के यहाँ कभी सबब बोल के मुसब्बब जो हम इस्तेमाल करते हैं, अरब के यहाँ उस दरख्त को दाल कहते थे। क्या कहते थे बोलिए? दाल। लफ्ज़ दाल पे कई घंटों बात हो सकती है। उस दरख्त को दाल कहते थे, जो भूले हुओं को, जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता, उस दरख्त को दाल कहते थे अरब के अंदर। तो कुरान ने कभी मुहावरा अरब में भी बात की है। लोगों सुनो, वो रेगिस्तान के अंदर, वो सहरा के अंदर, वो अरब के अंदर भूला हुआ काफिला जब उस दरख्त को देखता, जिस दरख्त का नाम दाल था, उनकी जान में जान आ जाती, उनको सुकून मिल जाता, उन्हें इत्मीनान मिल जाता, उन्हें मजा आता। मेरे मुस्तफा वो चंद लोग थे भूले हुए, जो दरख्त को देखते, जिसको दाल कहते हैं, उनको मंजिल मिल जाती। मेरे मुस्तफा, हमने आपको अरब के अंदर, हमने आपको भटकी हुई कौम के अंदर मानीदे दरख्त खड़ा कर दिया है। अब जिसको हिदायत चाहिए वो दरख्त मुस्तफा में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान जिसको अल्लाह। हिदायत चाहिए वो दामने मुस्तफा में आ जाए। अब जिसको मजा चाहिए वो दामने मुस्तफा से जुड़ जाए। जिसे खुदा की खबर चाहिए वो दहलीज़े मुस्तफा में आ जाए। उसको दाल कहते हैं, वो दरख्त जो मंजिल का पता देता है, जो बोली मंजिल का पता देता है। आखिरी, मैं बड़ी तेजी से बढ़ा हूं, आखिरी ये जो था लुगत का आइमा की तफसीर, अब है इमाम इश्क, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह, ताकि आप ये ना कहें कि वो तर्जमे तो किए, ये रह गया। विद इन सेकंड मैं क्लोज करूंगा, क्योंकि आका का नाम ये ऐसा नाम है जो एप्पल ऑफ द आईज है, जो डिलाइट ऑफ द सोल्स है, जो रीजन फॉर फॉरगिवनेस है। ये ऐसा नाम है। आला हजरत ने कहा ववजदक दालन फहदा, हबीब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया, अपनी मोहब्बत में गुम पाया और मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। इरफानुल कुरान के अंदर भी ये लिखा। इसलिए हजरत यूसुफ के अब बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटों ने कहा इन्ना बाना लफी दलालिम मुबीन, हमारे अब्बा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुम है। तो दाल का एक माना गुम है, गुम में उस मोहब्बत में जब इंसान को पता ना चले, अज खुद रफ्ता पाया तो मंजिल तक पहुंचाया। वो मोहब्बत कौन सी थी? गारे हिरा के अंदर। कहां बोलिए? गारे हिरा के अंदर सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप मेरे आका को जौ देती, खजूर देती, मेरे आका
कभी 5 दिन के लिए जाते, कभी 7 दिन के लिए जाते, कभी 11 दिन, 20 दिन, इवन के 40 दिन के लिए जाते, और घर का जो खजूर लेके जाते ताकि खा सके। सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब आप पहुंचती कि आका के पास खाना 7 दिन का है, और जनाब अहमद रजा कादरी साहब दिन 15 गुजर चुके हैं, खाना 7 दिनों का है अवैस भाई, और दिन 15 गुजर चुके हैं। आप आती और निगाह डालती गारे हिरा में, आप दंग रह जाती। वो जो खाना 7 दिनों का था, जू का तू पड़ा हुआ, एक लुकमा भी नहीं लिया। मेरे मुस्तफा वजदा का दालन फहदा, मेरे मुस्तफा तुम मक्का की रौनकें छोड़कर, मक्का की गली को छोड़कर, मक्का के मोहल्ले को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, इवन अपनी वाइफ को छोड़कर, हिरा की खलबतों के अंदर तूने मेरा जिक्र किया है, तूने मुझे याद किया है, तूने मुझसे मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। मेरे मुस्तफा जब तू हिरा की खलबतों में आता, तू सबको भूलकर फकत खुदा को याद करता, तू खुदा की मोहब्बत में गुम हो गया था। आ मेरे मुस्तफा शबे मेराज काबा को सेन औवतना के मुकाम पर बुला के तुझे वो नजारा करवाऊंगा। तू हिरा में मुझे याद करता था, मैं औवतना में बुला के तुझे याद करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न सरवरे कौनैन। खुद रफ्ता पाया हबीब आपने, तन्हा याद किया, कोई साथ ना था। तो मेरा जो खास नुमाइंदा जिब्रील है, सिदरतुल मुंतहा ते जिब्रील भी रह गया, वो भी सिदरा ते रह गया। और जिब्रील अमीस नूरियों का सरदार जिब्रील ने नाका अलैहिस्सलाम को रोका, आखिरी बात, नाका अलैहिस्सलाम को रोका, ना साथ गए। तवज्जो है, हाथ बुलंद कर बताए माशाअल्लाह। अभी तो बड़ा मजा और बड़ा जश्न का समा होगा। जिब्रील ने ना सरकार को रोका, ना साथ गए, ना रोका ना मुमकिन था रोक लेते, आका रुक जाइए, आप बशर हैं, अब आगे जाएंगे जल जाएंगे। वो नूरियों का सरदार होके रुका हुआ है और उसने आका को नहीं रोका। सामीन मोहतरम, आज 1400 साल के बाद हमें अकीदा नहीं मिला कि हम मुस्तफा जैसे नहीं, मुस्तफा हम जैसे नहीं। ये आज की बात नहीं, ये सदियों पहले जिब्रील का अकीदा था। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर ऐलान कर दिया, दुनिया वालों हम न मुस्तफा जैसे हैं, मुस्तफा न हम जैसे, हम न मुस्तफा जैसे हैं, मुस्तफा न हम जैसे हैं। जिब्रील भी रुक गया। सिदरतुल मुंतहा पार करते औदना का मुकाम हिरा में मुस्तफा तेरे साथ कोई ना था, औदना में मेरे साथ कोई नहीं। ये है वजदा का दालन फहदा। सामीन मोहतरम, बड़े पहलू, मैं बात खत्म कर रहा हूं इस यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ कि सब कुछ सरकार की मोहब्बत में है। आपके पास बैंक बैलेंस है, यू हैव लैंड, बहुत कुछ आप रखते हैं, मगर आपके पास अगर सबसे बड़ी दौलत नहीं, वो कौन सी दौलत है? वो दौलत इश्क मुस्तफा है। दुनिया की सारी दौलतें नीचे हैं, सबसे बड़ी दौलत हुजूर की मोहब्बत है। अगर आप आशिक मुस्तफा हैं तो अमीर है, अगर आपके दिल में हुजूर का आदब और इश्क नहीं, आप अमीर होकर भी गरीब हैं। ये आज का, ये मैंने कुरान की बात की, ये कुरान का अकीदा है। अगर सरकार की मोहब्बत है, that love is enough for everyone of us, हम सब के लिए वो मोहब्बत काफी है। कब्र के अंदर जब इंसान मरता है, जब हम मरेंगे, अपनी औलाद, भाई, सब दोस्त कब्र में दफना के घरों को जा रहे होंगे, मगर आमीना के लाल कब्र में आ रहे हैं। ये है मोहब्बत। हमें क्या मोहब्बत है जो सरकार को हमसे मोहब्बत? हमें क्या मोहब्बत है? हम किस मोहब्बत की बात करते हैं? किन मोहब्बत के दावे करते हैं? मोहब्बत तो ये है, सरकार कब्र न जलवागर होंगे, कब्र तारीख उनकी होगी जिनके दिल में इश्क मुस्तफा का चिराग नहीं होगा, जिनके दिल में
چراغ عشق مصطفیٰ ہوگا ان کی قبر بھی روشن ہوگی، ان کی قبر بھی روشن ہوگی۔ اس لیے آئیے آج کے مادیت کے پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، آقا کی محبت، حضور کی آل کی محبت دل میں بسائیں، اصحاب کا ادب کریں، اولیاء سے محبت کریں۔ یہی عقیدہ خدا اور مصطفیٰ کے قریب ہے، قریب لے جاتا ہے، اور یہی نیچر ہے۔ اس لیے آقا السلام کی محبت کے لیے درود و سلام کی کثرت کریں۔ محافل نعت ماشاءاللہ حاجی سرور صاحب، اویس بھائی، یہ ایسا گھرانہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور سب سے بڑھ کے نعمت عشق مصطفیٰ عطا فرما، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور بڑے بڑے امیر کبیر ہوں گے مگر اصل امیر وہ ہے اللہ دنیا میں بھی شان دے اور عشق مصطفیٰ کا چراغ بھی عطا فرمائے۔ حضور کے نام پہ قربان ہونا، اللہ کریم ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہ کارواں، یہ ذیشان بھائی، ملک صاحب، فہیم بھائی، جتنے بھی دوست ہیں، ان کی ایک کامن جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ سبھی غلامان مصطفیٰ ہے، آقا سے محبت کرنے والا۔ یہ ہمارا گوہد پور، یہ سیال کوٹ حضور کے غلاموں کی دھرتی ہے، اور یہ عشق مصطفیٰ ایسا ہے۔ آخری ایک جملہ، ٹوکیو کے اندر، ٹوکیو جاپان میں، امریکہ میں، کینیڈا، امریکہ، یوکے بڑا مسلم ہے، بڑے علماء بھی ہیں، مگر جاپان میں بھی اتنا کچھ نہیں ہے۔ وہ جیپنیز لوگ ہیں، لوگ پہنچنا مشکل ہے۔ میں یقین جانے، بلیو می آنیسٹلی اسپیکنگ، 12 ربیع الاول کے اندر لوگ 300-500 کلومیٹر کا سفر کر کے ٹوکیو ٹاور اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی نسل سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، کوئی کسی ملک سے ہے۔ جب نگاہ اٹھتی ہے، صدا آتی ہے، آج جشن مصطفیٰ منایا جائے گا، لوگ سارے کام چھوڑ کے ٹوکیو ٹاور اکٹھے ہوتے ہیں، صدا بلند ہوتی ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ جب لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب خطیب اعظم جاپان حضرت علامہ مولانا محمد وقاص خالد صاحب۔ اپنے خوبصورت الفاظوں سے آپ بیان کر رہے تھے کہ امام غیرت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، سنیوں کے امام، آپ نے جب بھی قلم اٹھایا، جب بھی امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، جو بھی الفاظ لکھے حضور کے عشق میں بھرے ہوئے لکھے۔ آپ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، آپ آئے ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور، آپ آئے ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور۔ اب میں ملتمس ہوں جناب، پوری دنیا میں گونجنے والی آواز، اور آپ خصوصاً کیو ٹی وی پہ، بول چینل پہ آپ کی خوبصورت آواز کو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام، محترم جناب آج کی بزم کے خصوصی نعت خان احمد رضا قادری صاحب، آپ تشریف لا کے ہمارے دلوں کو مدینہ بناتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں